اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ کے غلام بن کے چلو۔ شیطان کہتا ہے سب کچھ پیسے سے ہوتا ہے، پیسے والوں کے ہاتھ میں ہے، پیسے کے غلام بنو، پیسے والوں کے غلام بنو، حکومت کے غلام بنو، حکومت والوں کے غلام بنو، تو مزے ہی مزے۔ پھر وہ بھی دلیلیں لاتا، یہ دیکھو تو صحیح، اس کو پوچھنے والا تھا، آج یہ بنا بیٹھا ہے، اس کا کوئی جاننے والا تھا، آج اس کو سلام ہو رہے ہیں، اس کا کوئی حال پوچھنے والا تھا، آج اتنا بڑی عزت کی گدی پر پہنچا ہوا ہے۔ اب شیطان بھی دلیل لاتا ہے، اللہ بھی دلیلیں لاتا ہے، دونوں کے دلائل ہیں۔ شیطان مشاہدے سے متاثر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے متاثر کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، جو تو اللہ کی طرف جھک گئے ان کے بیڑے پار ہو گئے، جو شیطان کی طرف جھک گئے دنیا میں تھوڑی دیر تر روٹی ان کو مل گئی، آگے ختم ہو گئی۔ من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، جو ہم سے دنیا چاہتے ہیں ہم ان کو دے دیتے، تھوڑی سی دے دیتے۔ لیکن آگے کیا ہوتا ہے؟ اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار، موت کے بعد سوائے دوزخ کی آگ کے ان کے لیے کچھ بھی نہیں باقی بچتا۔ وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا يعملون، جو کیا ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، اور جہنم کا ایندھن بن کے دوزخ میں چلے گئے۔ اس وقت ہمارا یہ ذہن ٹوٹ چکا ہے کہ اللہ کا سب کچھ ہے اور اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ سے ہوتا ہے۔ یہ ذہن صرف میرے بھائیوں زبان تک کا بول بن گیا ہے، دل دماغ سے یہ بات نکل چکی ہے۔ لہذا تاجر، زمیندار، سیاستدان، حکمران، فوج، پولیس، دیہاتی، شہری، سندھی، بلوچی، پٹھان، سب دوڑ رہے ہیں مال کے پیچھے، دنیا کے پیچھے، اس شراب کے پیچھے، اس دھوکے کے پیچھے، جس کے آخر میں دیوار سے سر ٹکرانا ہے اور کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آنا۔ سائے کے پیچھے دوڑنے والوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے تھکن کے، سوائے ہلاکت اور بربادی کے۔ ریت کے پانی کے پیچھے دوڑنے والوں کے لیے سوائے پیاس کے کچھ نہیں بچتا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کی واقعات سے ایک ذہن دیتا ہے کہ جو اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ برس ہا برس، ہزاروں سال سے دنیا دیکھتی آ رہی، جو آگ میں گیا وہ جل گیا، جو آگ میں گیا وہ جل گیا۔ اسی تجربے کے پیش نظر ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی، وہ ایسی جلی کے اوپر سے پرندہ اڑے تو نیچے گر جائے جل کر، اور ایسی جلی کے قریب جانا مشکل ہو گیا، پھینکنا مشکل ہو گیا۔ پھینکیں کیسے؟ قریب جائیں تو پھینکیں۔ اتنی بھڑک اٹھی کہ اوپر سے اڑتا پرندہ بھی اس کے شعلوں کی زد میں آتا تھا، اور قریب جانے کا سامان ختم، قریب جائیں تو خود جلتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے کہنے کہ چلو آگ میں چلے جاؤ، وہ کہنے کہ میں کیوں جاؤں، پھینکو مجھے۔ اب ان کو سمجھ میں نہ آئے پھینکیں کیسے، جو ایسی وہ کوئی چیز تو ایجاد ہوئی نہیں تھی وہ جس سے پھینکا جائے، بڑے پریشان، اب کیا کریں، قریب جائیں تو خود جلیں۔ تو شیطان آیا، اس نے ان کو منجنیق تیار کر کے دی، ایک بڑی غلیل، بعد میں یہ توپ بن گئی، پتھر پھینکنے کی توپ۔ تو اس میں جیسے سپرنگ کے ساتھ اس کو یوں کھینچا، پھر اس کو چھوڑا تو اس نے پش کیا اور یوں چیز اڑتی ہوئی آگے جائے۔ تو اس نے ان کو منجنیق تیار کر کے دی، اس میں انہوں نے ان کو باندھا، ہاتھ پاؤں باندھ کے ڈالا اور چھوڑ دیا۔ اب سارے منتظر ہیں، جو ہی آگ میں جائے گا نا فوراً جل کے ختم ہو جائے گا۔ لہذا آسمان کے فرشتوں میں بھی ہلچل ہے کہ یہ تو کام ہو گیا، انہوں نے بھی آج تک نہیں دیکھا کہ آگ کا جلا بچ جائے، آگ نے بھی آج تک نہیں دیکھا کہ میرے اندر آنے والا بچ جائے، انسانوں نے بھی، زمین آسمان نے بھی آج تک نہیں دیکھا کہ آگ کا جلا بچ جائے۔ لہذا سب دم بخود، سب پہ سناٹا، سب حیران پریشان۔ یوں ابراہیم علیہ السلام اوپر اٹھے اور ادھر آ گیا جبرائیل، ادھر آ گیا پانی کا فرشتہ، اور یوں تینوں ہوا میں جا رہے، اور ابراہیم علیہ السلام خاموش، کوئی زبان پہ بول نہیں۔ آخر جبرائیل نہ رہ سکے، کہنے لگے اللہ کا حاضر، آپ کو ضرورت نہیں اس وقت میں، آپ کو ضرورت نہیں اس وقت میں، کہ مطلب میں آپ کی مدد کروں۔ کہنے لگے اما الیک فلا اما الی اللہ فنعم، ضرورت مند تو ہوں، تو بھی میرے جیسی مخلوق ہے،
تیرا نہیں ہوں، اللہ کا محتاج ہوں، تیرا محتاج کوئی نہیں۔ ان کو یہ پریشانی کہ یہ تو نہ مانگ رہے نہ ہم سے کہہ رہے، تو کہنے لگے اچھا اگر اللہ کے محتاج ہو، مجھ سے نہیں مانگتے تو اللہ سے تو مانگو، اللہ سے تو مانگو۔ تو ارشاد فرمایا کیا وہ دیکھ نہیں رہا کہ میں کہاں جا رہا ہوں؟ حسبی سؤالی علمہ بحالی، میرا حال ہی سوال ہے، کیا خبر وہ جلانا چاہتا ہو، میں بچنے کی دعائیں کر بیٹھوں تو کہیں منشا کے خلاف نہ ہو جائے، اور اگر وہ جلانا بچانا چاہتا ہے تو پھر میرا حال معلوم ہے، اسے ضرورت نہیں ہے میرے کہنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ اب ایک یہ صرف قصہ نہیں سنا رہے، اللہ ایک ذہن بنا رہے کہ اے میرے بندو، یہ ساری کائنات تمہارے رب کی غلام ہے، اس سے وہ ہوتا ہے جو تمہارا اللہ چاہتا ہے۔ جب آگ کے شعلوں پر آئے تو اللہ کا حکم بدل گیا، یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اس طاقت سے یہ حکم آیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو کانپنے لگے، پھر حکم آیا وسلاما، سلامتی کے ساتھ آگ نے باہیں پھیلا دی جیسے ماں بچے کو کے لیے باہیں پھیلاتی ہے، گود میں لیا جیسے ماں بچے کو گود میں لیتی ہے، آرام سے انگاروں پہ بٹھایا جیسے ماں بچے کو پنگھوڑے میں لٹاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، شفاف کر دیا، سفید کر دیا۔ جبریل نے آ کے پر مارا، پانی کا چشمہ، دوسرا پر مارا، انار کا درخت۔ یہ وہ نظام چل رہا ہے جو اسباب سے بالا تر ہے۔ آگ میں پانی کا کیا تصور، اور ایک پر مار کے اس میں سے درخت نکلے، نکلتے ہی بڑا ہوتے ہی پھل دے، پھل پک جائے، یہ سارا علم زراعت کے خلاف ہے۔ آج ساری باٹنی اور ساری کیمسٹری کا علم فیل ہو گیا۔ آگ میں جانے کے بعد کیمیکل ری ایکشن ہونا چاہیے، تو کیمسٹری کا علم ختم ہو گیا، اور آگ میں درخت کا کیا تصور، تو باٹنی کا علم سارا فیل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری باٹنی، ساری کیمسٹری کو ایک حکم سے توڑ کے دکھا دیا کہ تمہارا سارا علم اس وقت تک نفع دیتا ہے جب تک اللہ چاہتا ہے، جب اللہ اسے بدلتا ہے تو کائنات مل کر اس کے فیصلوں کو ہٹا نہیں سکتی۔ پانی ابلتا ہوا ٹھنڈا، درخت سایہ دار، پھلدار، مزیدار انار کا، اور ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جو نہ کھڈی سے نکلے، نہ مل سے نکلے، نہ کاٹن سے نکلے، نہ فائبر سے نکلے، اللہ کے دست قدرت سے وجود میں آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے گئے۔ آگ کو صاف و شفاف کر دیا۔ سارے بابل نے منظر دیکھا کہ وہ بیٹھے ہیں ابراہیم، حتیٰ کہ باپ بھی پکار اٹھا، نعم الرب ربک یا ابراہیم، ابراہیم تیرے رب کے کیا کہنے ہیں، بڑا زبردست ہے تیرا رب، بڑا زبردست ہے تیرا رب۔ ایمان نہیں نصیب ہوا، لیکن اللہ کی عظمت ایک دفعہ اس کے منہ سے بھی نکلی کہ اللہ بڑی طاقتور ذات ہے۔ یہ قصہ سنانے سے ہمیں کیا اللہ بتلانا چاہتے ہیں؟ ہمیں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مادیات کے، نباتات کے، جمادات کے، سونے چاندی کے غلام بن کے مت چلو، سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کے غلام بن کے چلو۔ یہ اللہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں۔ بکھری ہوئی موجیں، سمندر کی طغیانی، آگے سمندر، پیچھے فرعون، لہذا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پکار اٹھی، انا لمدرکون، مارے گئے، کلا نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، راستہ دے گا، لاٹھی اٹھوائے گا، مار کا کہاں کا سمندر پہ۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ لاٹھی عقل والوں کے سر پہ مروا رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کہتے یا اللہ سمندر پہ مارنے کا کیا فائدہ، لاٹھی کہو میں فرعون کے سر پہ ماروں تو فائدہ تو، فرعون کے لشکروں پر چھوڑ دوں سانپ بن جائے اور کھا جائے، یہ کیا کہہ رہے ہو سمندر پہ لاٹھی مارو، یہ لاٹھی مارنے کا فائدہ کیا ہوگا، مارو۔ فاضرب بعصاک البحر، لاٹھی ماری، فانفلق البحر، جب سے دھرتی بنی زمین آسمان نے پانی کو بہتے دیکھا، پھٹتے نہیں دیکھا، ٹھہرتے نہیں دیکھا۔ آج چشم فلک حیران ہے، کائنات بھی حیران ہے کہ یہ کیا ہوا کہ ایک دم سمندر 12 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے 12 راستوں میں تبدیل ہو گیا، اور کل فرق کان کالطود العظیم، ہر پانی کے جو ایک حصہ تھا ایسے ہو گیا جیسے ریت کا ٹیلا، ایسے پانی جم کے کھڑا ہو گیا۔
برف نہیں بنایا، برف تو جم جاتی ہے، برف نہیں تھا، پانی تھا، ایک قطرہ دائیں بائیں نہیں ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کی ساری قوم اندر اتر گئی۔ اندر اتر کے وہ پریشان ہوئے، پتہ نہیں دائیں بائیں والوں کا کیا حال ہے، تو اللہ نے سارے پانی میں کھڑکیاں پیدا کر دی، ایک دوسرے کو دیکھتے جا رہے چلتے جا رہے، دیکھتے جا رہے چلتے جا رہے۔ پیچھے فرعون بھی آ گیا، وہ بھی اترا، تو بنی اسرائیل گھبرائے، وہ بھی آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، چھوڑ دو سمندر اسی طرح، تو پار ہوگا، یہ اندر ہوگا، تیرے سامنے ان کو ڈبو کے دکھا دوں گا۔ وہ پار ہوئے، وہ اندر ہوا۔ جب آخری سپاہی بھی اندر آ گیا تو اللہ نے سمندر سے کہا اپنی اصلی حالت پہ آ جاؤ۔ وہ پھر مل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے لشکر کو بحیرہ قلزم کی مچھلیوں کی خوراک بنا دیا۔ کیا سمجھایا ہمیں کہ کائنات کی بنی ہوئی چیزوں کے غلام مت بنو، اللہ کے غلام بنو جو یہ سب کچھ کر کے دکھا رہا ہے۔